अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान बेदिल मुखातब हूँ आपसे। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट मिडल स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज़ मिडल स्कूल लोअर किला में, और उसके प्रिंसिपल जनाब सदाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आया इस स्कूल के अंदर किन सहूलियात का फुकदान है, स्टाफ की क्या पोजीशन है, स्कूल की तादाद कितनी है, बिल्डिंग के क्या पोजीशन है, और हम उनके बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम सदाकत साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम है, ठीक हूँ। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर मेरे इदारे में तशरीफ़ लाए हैं और इदारे के कुछ मसाइल पर आप जो यहाँ आप तशरीफ़ लाए और उस पर बात होगी। मैं आपको बताता चलूँ कि ये गवर्नमेंट बॉयज़ मिडल स्कूल लोअर किला 2004 में बतौर मिडल स्कूल अपग्रेड हुआ और 2017 में मुझे यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। और जब मैं यहाँ इस इदारे में हाज़री देने के लिए आया तो उस वक्त इस इदारे की ये पोजीशन थी कि यहाँ बच्चे कोई तकरीबन 15 के लगभग बच्चे थे और स्टाफ में हमारे एक जूनियर टीचर थे और एक प्राइमरी टीचर थे, इसके अलावा स्टाफ नहीं था। तो यहाँ मेरे आने की बुनियादी वजह ये हुई कि कुछ पॉलिटिशियन जो लोकल हैं उन्होंने भी मुझे कहा, और मेरे अपने महकमे के सरबराह जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सरदार इखलाक साहब उस वक्त हुआ करते थे, और फिर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सरदार नईम साहब होते थे, तो उन्होंने कहा कि जी लोअर किला में एक बहुत अच्छी इमारत बनी है लेकिन वहाँ बच्चे नहीं हैं, तो हम आपको वहाँ भेजना चाहते हैं। मैं अपने लोकल इदारे में था, मेरा यहाँ आना मेरे लिए कुछ मुश्किलात भी थी कि ये थोड़ा सा दूर दराज इलाका है, देहाती इलाका है, मैं अच्छे इदारे में था। तो महकमे ने जब मुझे कहा कि जी आप जाएं, तो मैंने कहा ठीक है जी, अगर आप मुझे भेजना चाहते हैं मैं कोशिश करूँगा कि मैं इदारे को बेहतर करूँ। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ आकर हालात देखे, बच्चे भी नहीं हैं, स्टाफ भी नहीं है, तो मैं परेशान हो गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। तो मैंने आवाम की मीटिंग यहाँ बुलाई, उनसे कहा कि मुझे यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है, आप बच्चों को भेजें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके बच्चों को बेहतर अंदाज में पढ़ा सकूँ और उनकी तरबियत कर सकूँ। लोगों ने मेरे साथ बहुत तावन किया, बच्चे आना शुरू हो गए, लेकिन मेरे लिए बहुत सारे मसाइल थे। सबसे बड़ा मसला स्टाफ का था, उसके अलावा फ़र्नीचर का मसला था कि मेरे पास फ़र्नीचर नहीं था। जिस वक्त मैं यहाँ आया था तो 2-3 टूटे हुए बेंच थे, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं थी यहाँ। तो जब मैंने ये देखा कि ये बच्चे तो लोग भेजेंगे तो हम उनको नीचे तो नहीं बिठा सकते, तो फिर मैंने अपनी जेब से फ़र्नीचर ख़रीदा और फिर बच्चे जब आना शुरू हो गए तो वो बच्चों को फ़र्नीचर भी दिया। अगला मसला जो था स्टाफ का था, तो मैंने जो महकमे के सरबराह थे और पॉलिटिशियन सबके साथ रब्ता किया कि बच्चे तो आ रहे हैं लेकिन मेरे पास स्टाफ नहीं है। तो मेरे जो महकमे के सरबराह थे उन्होंने कहा जी हम आपको स्टाफ भी देंगे। तो फौरी तौर पर उन्होंने एक जूनियर टीचर और एक जूनियर साइंस असामी इस इदारे के लिए मंजूर की, लेकिन ये भी मेरी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकती थी क्योंकि बच्चे आ रहे थे। मैं मुसलसल लोगों के साथ राब्ते में था, और फिर जब मैंने अपनी जेब से जब फ़र्नीचर ख़रीद कर यहाँ इदारे में लाया तो लोगों का जो एतमाद था वो बहाल हो गया इदारे पर कि एक आदमी अगर अपनी जेब से खर्च कर रहा है तो वो ज़रूर हमारे बच्चों को पढ़ाएगा। तो बच्चे जब आ गए तो फिर मैंने कहा कि अब मैं स्टाफ का क्या करूं, तो फिर मैंने महकमे से रब्ता किया तो उन्होंने 2 टीचर मुझे और दिए डेपुटेशन के ऊपर, लेकिन फिर बच्चे ज़्यादा आ गए तो वो भी मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते थे। फिर मैंने 3 टीचर जो प्राइवेट टीचर स्पोर्टिंग टीचर वो भर्ती किए, और उनकी तनख्वाह का मसला था। तो यहाँ जो अवामी इलाका हैं ये बेसिकली गरीब लोग हैं, ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे।
تو میں نے کہا میرے کہنے پر اگر انہوں نے بچے یہاں بھیج دیے اور دوسرے دن ان کو میں یہ کہوں کہ آپ پیسے بھی دیں تو میں سپورٹنگ ٹیچر کو تنخواہ دوں تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہوگی. تو چلو مجھے جو تنخواہ ملتی ہے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی جیب سے ہی ان کو جو تھوڑی سی تنخواہ دینی ہوتی ہے تو میں ان کو دیتا رہوں تو بچے بھی پڑھتے رہیں. تو نومبر 2017 24 نومبر کو میں نے یہاں حاضری دی تھی اور آج تک جو پہلے میں نے 4 سپورٹنگ ٹیچر رکھے ہوئے تھے اور ایک ٹیچر کو میں نے فارغ کیا اور 3 سپورٹنگ ٹیچر جو ہے وہ ان کی پے میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں. میرے پاس اس وقت جو اسٹرینتھ ہے وہ 235 اسٹوڈنٹ میرے پاس وہ داخل ہیں اور مزید میرے پاس پرائیویٹ کچھ 5-7 بچے ایسے ہیں جو ابھی تک ان کا ایڈمیشن نہیں ہو سکا. یعنی تقریباً 250 کے لگ بھگ میرے پاس جو اسٹرینتھ ہے اس وقت موجود ہے ادارے میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر مالی بوجھ مجھے خود برداشت کرنا پڑتا ہے. یہاں جب یہ سرکاری سطح سے یہ عمارت بنی ہے تو اس پر 1,94,00,000 روپے کی یہ عمارت بنی ہے لیکن یہ میری ضرورت پوری نہیں کرتی تھی. میرے پاس 10 کلاسیں چل رہی ہیں اور 10 کمرہ جات مجھے ضرورت تھے. یہ 7 کمرہ جات تھے. تو دوسری طرف یہ جو ایکبی سائٹ پر ہماری ایک عمارت تھی وہ بالکل گری ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ اس کو اگر کہیں ریپیئر کروایا جائے تو پھر ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے. تو وہ اس مسئلہ یہ تھا کہ اس کے لیے کہاں سے جو ہے وہ مالی معاونت جو لی جائے. تو پھر میں نے کوئی NGO سے رابطہ کیا تو انہوں نے جو ہے وہ ہمیں کہا کہ جی آپ نے کمیونٹی شیئر بھی جمع کروانا ہے تو اس صورت میں ہم جو آپ کو ریپیئر کر کے دے سکتے ہیں. تو ہوا یہ کہ چونکہ میری ضرورت تھی تو میں نے کہا کمیونٹی شیئر اب کہاں سے میں لاؤں گا. لیکن پھر میں نے کہا چلو کوشش کرتے ہیں. میں نے عوام علاقہ کو بھی بلایا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم صرف آپ کو یہ کر سکتے ہیں کہ اس عمارت پر جو لکڑی لگے گی وہ ہم آپ کو دیں گے, اس کے علاوہ ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. تو لکڑی پر ہی پورا کمیونٹی جو شیئر تھا وہ پورا نہیں ہو رہا تھا. تو پھر میں نے یہ کیا کہ اپنی جیب سے وہاں بھی میں نے وہ کمیونٹی شیئر پورا کیا. NGO سے پیسے لیے 1,90,000 روپیہ اور پھر باقی جو ہے تقریباً 2,40,000 روپیہ ہمارا خرچ ہوا. یہ میں آپ کو عمارت بتاؤں گا کہ 2,40,000 روپے سے جو ہم نے کام کروایا میرے خیال میں 7-8 لاکھ روپے کا کام ہے. لیکن چونکہ ہم نے بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ کام کروایا اور وہ عمارت بھی 3 کمرے اللہ کے فضل سے بہت اچھے بنے ہیں. تمام اس کا فرش پلستر اس کی ساری دیواریں گری ہوئی تھی, ٹین ہم نے تبدیل کی ہے اور اس میں بھی فرنیچر بہت اچھا لگا ہوا ہے. تو وہ ہماری اب جو ہے وہ ضرورت پوری کر رہا ہے. ایک کمرہ کہیں پہلے یہاں تعمیر ہو رہا تھا تو وہ پروجیکٹ درمیان میں کہیں ختم ہو گیا تو وہ بھی دوبارہ جو ہمارے MLA ہیں جناب فاروق طاہر صاحب ان کو میں نے کہا کہ یہ دوبارہ آپ یہ کہیں پروجیکٹ تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو انشاءاللہ یہ کمرہ ادھر ہی بنے گا. تو وہ بھی دوبارہ ہم نے لیا چونکہ یہاں نئی عمارت بن گئی تھی تو ہمیں خدشہ تھا کہ یہ کمرہ کہیں شفٹ ہو جائے گا. لیکن میں نے ہر سیکٹر پر کوشش کی کہ یہ کہیں شفٹ نہ ہو ادھر ہی بنے تو وہ بھی بن گیا ہے. اب عمارت کی ضرورت اللہ کے فضل سے میری پوری ہو گئی ہے. اچھا صداقت صاحب, آپ اس اسکول میں جب آپ کا تبادلہ ہوا تو 15 سے 20 اسٹوڈنٹ تھے, فرنیچر نہیں تھا, آپ نے اپنی جیب میں سے فرنیچر بھی وہ پے کیا, فرنیچر اسکول میں لائے. اس کے بعد آپ نے سٹاف آپ کی ضرورت پوری نہیں کر رہا تھا تو آپ نے کچھ پرائیویٹ لوگ ہائر کیے سپورٹنگ کے لیے, ان کو آپ اپنی جیب سے پے دیتے رہے. اس کے بعد جب ابھی تک دے رہا ہوں ٹھیک ہے, اس کے بعد جب بلڈنگ کا ایشو بنا تو آپ نے عوامی علاقہ کی میٹنگ بلائی, NGO سے پیسے لیے. اس سارے معاملے کے اندر اب یہ جو بقول آپ کے یہ پروجیکٹ, یہ جو جس اسکول کی بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پروجیکٹ 1,94,00,000 کا پروجیکٹ تھا. اب 1,94,00,000 کی بلڈنگ بنانے کے بعد کیا سرکار کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو ہم اس اسکول کو اگر میڈل کر رہے ہیں تو اس کی آسامیاں کتنی ہوں گی, اور اس کے اندر اگر تعداد نہیں ہے تو اس کے حوالے سے ریاست نے کیا پالیسی بنائی تھی؟ آیا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک ہے آپ نے اپنی جیب سے پے کیا,
ہر ایک سرکاری ٹیچر یا پرنسپل اتنا درد دل نہیں رکھتا جتنا آپ رکھتے ہیں، اور اس علاقے کے لوگوں سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ آپ کے اس رول پہ شکر گزار بھی ہیں اور آپ کو دعائیں بھی دیتے ہیں، لیکن جہاں کہیں پہ آپ جیسے لوگ موجود نہیں ہیں اور سیم یہی سچویشن ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری تھی جو آپ نے خود کام کیے ہیں؟ جی، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہے میں نے کہ اسٹرینتھ میرے ادارے میں بہت کم تھی. جب میں یہاں آیا لوگوں نے ٹرسٹ کیا تو میں نے اپنی جیب سے خرچ کر کے تو ادارے کو چلایا. اب یہ دیکھیں کہ آپ کلاس میں چلیں گے، میں نے لیڈ ٹی وی بھی لائے ہوئے ہیں. میں نے ای سی ای جو ہے یہ مختلف اداروں میں سرکاری سطح پر دیتے ہیں، تو وہ ای سی ای روم میں نے خود تیار کیا ہوا ہے بچوں کے لیے. بچوں کو میں جو سرکاری سطح پر جو سہولیات جس ادارے میں دی گئی ہیں میں اس کے لیول پر آ کر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، چاہے کچھ ہو جائے. میرا ایک اعتقاد ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ نیک کام کرنے میں جب آپ تگ و دو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا، اور میری مدد اللہ کے فضل سے ہو رہی ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. چاہے مالی لحاظ سے مجھے کچھ وہ برداشت کرنا پڑتا ہے لیکن ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میری مدد کر رہا ہے، مزید بھی جو مدد کرے گا. جس طرح آپ نے اسٹیٹ کے حوالے سے بتایا کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن صورت حال یہ ہے کہ میرے ڈسٹرکٹ میں بہت سارے ادارے اسی نوعیت کے ہیں اور ان میں سٹاف اسی طرح کا ہے کہ اگر ہمارے اس وقت اس ادارے میں 2 جونیئر ٹیچر، ایک جونیئر سائنس ٹیچر میں ہوں اور ایک میرا پرائمری ٹیچر ہے. اس طرح کے اور بھی بہت سارے ادارے ہیں. تو میں آپ کو آپ کی وساطت سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے ایک مڈل سکول کا سٹاف دیا جائے اور وہ سٹاف اگر اس ادارے میں آپ مہیا کریں، اسٹرینتھ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ میرے ادارے میں اتنی تعداد ہے، اور اس ادارے میں آپ جتنی تعداد آپ کہیں گے اتنی تعداد مزید اور بچے آنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اچھا پرابلم یہ ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس میں ایک ایڈنگ ہے، اس کا آپ پورا جواب دے دیجیے گا. اگر سرکار کا کوئی نمائندہ، ریاست کا کوئی نمائندہ سن رہا ہے اس کو، تو آپ کے مڈل اسکول کے اندر کتنی آسامیاں خالی ہیں، اور اگر آپ کے نزدیک کتنی آسامیاں، کتنے لوگ بھرتی کیے جائیں جو آپ کی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں؟ ہاں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ مڈل اسکول میں ایک عربک ٹیچر کا ہونا ضروری ہے. میرے پاس جو ہے کم از کم 5 پرائمری ٹیچر جو ہے مجھے ضرورت ہے، جبکہ میرے پاس 1 پرائمری ٹیچر ہے. عربک ٹیچر میرے پاس نہیں ہے. میں ایک مڈل اسکول جو ہے اس کا سٹاف اگر مجھے دیا جائے، جس طرح باقی جو مڈل اسکول ہیں، سٹی مڈل اسکول بلوچ ہے یا باقی مڈل مدارس ہیں، ان کے لیول کا سٹاف مجھے دے دیا جائے اور مجھے یہ ٹارگٹ دیا جائے کہ اگر میں اس ادارے کو ڈسٹرکٹ سدرودی کا بہترین تعلیمی ادارہ نہ بنا دوں، میں محکمے کو اختیار دیتا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو ہے یہ سائن کروا لیں اور میں سروس چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میں تو آپ کو بہترین تعلیمی ادارہ بنا کر دوں گا. صرف پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس سٹاف نہیں ہے، اور سٹاف کی ضرورت میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ میرے پاس کم از کم 5 پرائمری ٹیچر ہونے چاہیے، میرے پاس عربی ٹیچر ہونا چاہیے، جونیئر سائنس ٹیچر ہے، اور مزید جو ہے 1 جونیئر آسامی اگر مزید مجھے دے دی جائے، 1 عربک ٹیچر اور 5 پرائمری ٹیچر، تو میں انشاءاللہ اس ادارے کو اس لیول پر لے جاؤں گا. آپ کے ڈسٹرکٹ اس وقت بھی میرا ادارہ اللہ کے فضل سے ڈسٹرکٹ کے بہترین تعلیمی اداروں میں شمار ہوتا ہے. میرا رزلٹ بہت اچھا ہے. میرے بچوں کو آپ دیکھیں، یہاں کا جو نظم و نسق ہے اس کو دیکھیں، اور پھر یہ آپ گرد و نواح کو دیکھیں، یہاں جو میں نے یہ پلانٹیشن کروائی ہے، اس کے علاوہ باقی جو کام ہیں ان کو دیکھیں. میرا ادارہ اللہ کے فضل سے اس وقت بھی ڈسٹرکٹ کے بہترین تعلیمی اداروں میں شمار ہوتا ہے. لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں اگر مجھے یہ سٹاف دے دیا جائے تو اس کے بعد یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی پرائیویٹ تعلیمی ادارہ، میں سرکاری کو نہیں کہتا،
कोई प्राइवेट तालीमी अदारा, कोई सरकारी तालीमी अदारा मुझे ये सहूलियात दे, सिर्फ स्टाफ दे दिया जाए तो इंशाअल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे इस इदारे में जितने बच्चे पढ़ते हैं उसके बाद उनका कंपटीशन करवा लें। इंशाअल्लाह मैं किसी से कंपटीशन में पीछे नहीं रहूँगा। मैं इस दौरान में मैंने एलिमेंट्री बोर्ड में टॉप पोजीशन भी ली है। मेरी गुज़श्ता जो आप रिज़ल्ट देखें जब से यहाँ हम आए हैं, मेरे मज़ीद बच्चों को आप देखें, इनकी जो अचीवमेंट देखें, मैं हर जगह जहाँ कहीं कोई तकरीरी मुकाबला होता था ये कोविड से पहले, उस वक्त मेरे बच्चे वहाँ शामिल होते थे। मैंने अच्छी पोजीशनें ली हुई हैं और मज़ीद जो है इंशाअल्लाह अगर ये कोविड का और कोई प्रॉब्लम ना हुआ तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा रिज़ल्ट होगा उसमें भी मैं बहुत अच्छे हमारे बच्चे जो है प्रोग्रेस दिखाएंगे और ये प्रोग्रेस और बहुत अच्छी हो सकती है जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अगर ये मुझे स्टाफ दे दिया जाए, जो सबसे बड़ी वजह है स्टाफ की। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको 5 प्राइमरी टीचर, एक जूनियर और एक अरबिक का टीचर मिल जाए तो आपका स्टाफ मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद चूँकि मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं सुबह से मतलब 8:30 बजे हमारा इदारा लगता है तो 2:30 बजे तक मैं क्लास में ही होता हूँ। मुसलसल जो है वो मैं खुद पढ़ाता हूँ। मेरे टीचर जो है, जो स्टाफ मुझे इस वक्त दिया गया है, अल्लाह के फजल से बहुत कमेंट वाले लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये अभी जो हमारा ये बायोमेट्रिक जो है वो यहाँ नस्ब हुआ है, लेकिन बायोमेट्रिक से पहले हमें कोई पता नहीं है कि बायोमेट्रिक है या नहीं है। हम 15 मिनट पहले स्कूल में मौजूद होते हैं, 15 मिनट स्कूल ऑफ करके बिल्कुल इसको, चूँकि पहले पीएन नहीं था, अब हम कंटीजेंट से एक वो पोस्ट हमें मिली है पीएन की, वो 10-15 दिन हो गए हैं, लेकिन उससे पहले पीएन भी नहीं था। हमें आकर जो है इमारत ये कमरे वगैरह खुद खोलने पड़ते थे और खुद जो है इनको लॉक करके वापस जाना पड़ता था। मेरा कोई टीचर जो है कभी लेट नहीं हुआ और ना ही कबल वक्त उसने कभी छुट्टी की है। लिहाजा ये बायोमेट्रिक सिस्टम हमारे लिए कोई इस तरह का मसला ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि भाई सर यूँ अंगूठा लगा देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। चूँकि पहले से हम 15 मिनट पहले आते हैं और 15 मिनट बाद में जाते हैं, तो ये है कि बहुत अच्छा स्टाफ है। ये स्टाफ मेरे साथ बहुत तावन कर रहा है, लेकिन मज़ीद अगर मुझे ये स्टाफ दे दिया जाए तो मैं इंशाल्लाह इस अदारे को बहुत आगे ले जाऊँगा। ठीक है, यानी बायोमेट्रिक आप एक सिर्फ वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। गेस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। कोई भी टीचर अगर वो फर्शनास है तो वो बायोमेट्रिक हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर ये बताइए कि आजकल चूँकि जो रियासत है, जो सरकारी इदाराजात उनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, इस वजह से कि उन इदारों के अंदर लोगों का रुझान कम हो गया है सरकारी इदाराजात की तरफ। तो आया आप क्या समझते हैं कि सरकार की जानिब से इनको प्राइवेटाइज़ करना कितना सूदमंद साबित हो सकता है? देखिए जी, प्राइवेटाइज करना सूदमंद तो मैं तो नहीं कह सकता, इसलिए कि आप देखें कि ये मैं अपने इदारे की बात करूंगा, गिरदोनवा की बात करूंगा कि जिस तरह मैंने बताया कि मेरे इदारे में तकरीबन 250 के लेग बैग जो है वो बच्चे पढ़ रहे हैं। इनमें अगर आप अक्सरियत देखें तो ये गरीब लोग हैं और ये थोड़ी सी फ़ीस हम माना सरकारी कोई ट्यूशन फ़ीस होती है, कोई एडमिशन फ़ीस इस तरह की, तो वो ये बच्चे नहीं पे कर सकते। तो इनको अगर प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये 250 बच्चे में से 200 बच्चा जो है वो कहीं जाकर फीस देकर नहीं पढ़ सकता। फीस देकर यानी मुमकिन ही नहीं है। यहाँ मैं आपको बात बताऊं कि बाज़ बच्चे ऐसे भी हैं कि ये थोड़ी सी फीस भी वो नहीं दे सकते और बाज़ औक़ात हमें अपनी जेब से पेमेंट करनी पड़ती है कि बच्चे के पास नहीं है तो क्या करें। तो ये है कि प्राइवेटाइजेशन, इस पर जो सरकारी सेक्टर पर तवज्जो दी जाए और अल्लाह के फजल से जो सिस्टम अभी हमारा बेहतर हो रहा है। हमारे जो 2 साल पहले की जो बात है उसमें हमारे तालीमी इदाराजात में कुछ तादाद बच्चों की कम हो गई थी। अब जिस तालीमी इदारे में भी जाएं, सरकारी तालीमी इदारे में स्ट्रेंथ में इजाफा हो रहा है और मज़ीद भी इंशाअल्लाह हुकूमत भी जो है तवज्जो कर रही है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सरकारी सेक्टर पर हमारे हाई स्कूलों में जो है वो ईसी क्लासेस जो है शुरू हो गई हैं और वहाँ भी जो आपने देखा, ये हाई स्कूल किला में भी देखा कि वहाँ नर्सरी और प्रेप में अच्छे खासे बच्चे आकर दाखिल हुए हैं। तो इस तरह इन इदाराजात पर तवज्जो दी जाए और फिर ये है
کہ لوگوں کا جو ٹرسٹ بحال ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں پرائیویٹ سیکٹر میں دے کر ہمارے غریب لوگ اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ریاست کی جانب سے سرکاری ادراجات کو پرائیویٹائز کیا جاتا ہے تو چونکہ سرکاری اداروں میں پڑھنے والے طلباء کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ غریب لوگوں کی، اور وہ پرائیویٹ جو چیزیں ہیں وہ انہیں پورا نہیں کر سکیں گے۔ سر آخری سوال آپ سے، چونکہ آج کل جو عوام ہے، ہاں وہ غریب ہے یا امیر ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کا سرکاری ادراجات کی بنسبت پرائیویٹ سیکٹر کی جانب زیادہ ان کا ایک رجحان پایا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں، اور آپ اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح پہلے بھی بتا چکا ہوں میں آپ کو کہ جب میں اس ادارے میں آیا تھا تو تعداد کم تھی۔ اب یہ بچے کہاں سے آئے؟ یہ سب پرائیویٹ تعلیمی ادراجات سے بچے یہاں آ کر بچوں نے ایڈمیشن لیا۔ تھوڑا سا میرے جو اساتذہ کرام ہیں شاید وہ اس چیز کو مائنڈ کریں گے، لیکن میں معذرت سے عرض کروں گا کہ ٹیچر اگر اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے انجام دینا شروع کر دے تو بچے پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں جاتے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر مجھے سہولیات دی جائیں تو یہ اسٹرینتھ بہت آگے جا سکتی ہے۔ میں کہاں سے لاؤں گا بچے؟ یہی پرائیویٹ سیکٹر سے ادھر آئیں گے، میں خود نہیں کہتا۔ یہاں میرے آنے سے پہلے 2-3 پرائیویٹ ادراجات چل رہے تھے، کچھ بند ہو گئے، اور جو ابھی چل رہے ہیں ان کی اسٹرینتھ بھی کم ہو گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے نہیں کہا لوگوں کو کہ وہاں سے بچے کو اٹھا کر میرے پاس داخل کروائیں، میں نے بچوں کو سہولیات دی ہیں اور بچے خود بخود ادھر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میرا جو سٹاف ہے انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے۔ تو ایک تو اگر کوئی اساتذہ کرام سن رہے ہیں تو صرف ان سے ایک ریکویسٹ میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ٹیچر جب کام کرتا ہے وہ اپنے فرائض منصبی دیانتداری سے ادا کرتا ہے تو آپ یقین جانیں کہ اس کی بہت قدر اور عزت کی جاتی ہے۔ اور ٹیچر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں کامیابی اور کامرانی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو صرف اور صرف اپنے پیشے کے ساتھ مخلص رہیں، اور انشاءاللہ معاشرہ آپ کی قدر کرے گا۔ اور آج بھی لوگ جو ہے ٹیچر کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں۔ تو ٹیچر مکمل طور پر کام کرنا شروع کر دیں اگر، تو میرے خیال میں کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں جاتا، اور نہ ہی کوئی خوشی سے جاتا ہے۔ پیسے نہیں کوئی جیب سے خرچ کرتا خوشی کے ساتھ۔ تھوڑا سا یہ ہے کہ ہماری بھی تھوڑی سی کوتاہی ہوتی ہے، اور اب ٹیچر میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ اب کچھ سنبھلنا شروع ہو گئے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے جو 2-4 سالوں میں ہمارا جو یہ پبلک سیکٹر ہے اس پر جو ہے وہ اعتماد بڑھے گا، اور بچے جو ہے زیادہ تعداد میں یہاں داخل ہوں گے، اور مزید جو ہے انشاءاللہ مزید ہم اور بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اور نیکسٹ ٹائم جب آپ ہمارے ادارے میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ادارہ اس سے بھی انشاءاللہ آگے ہوگا، یہ ہماری کوشش ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں اس کے علاوہ۔ بہت شکریہ سر، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے گورنمنٹ مڈل ہائی اسکول لوور کیلنگ کے بوائز مڈل اسکول لوور کیلنگ کے پرنسپل جناب صداقت صاحب۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب میں اسکول کے اندر آیا تو اسکول کے اندر نہ سٹاف تھا، نہ فرنیچر تھا، اور نہ کوئی اس طرح کی بلڈنگ تھی، اور انہوں نے اپنی جیب میں سے خرچ کر کے اس اسکول کو بنایا، اور آج اس کی تعداد 236 کے قریب ہے، اور ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ طلبات اس کے اندر زیر تعلیم ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے سٹاف کے حوالے سے بھی بتایا کہ اگر انہیں 5 پرائمری، ایک عربک اور ایک جونیئر سائنس کا ٹیچر دے دیا جائے یہاں پہ، تو وہ اس ادارے کو بالعموم آزاد کشمیر کا اور بالخصوص ضلع سلطنوتی کا ایک بہت ہی بڑا ادارہ بنا سکتے ہیں۔ میں بذات خود ایک شہری ہونے کے ناطے سے عوام سے بھی یہ اپیل کروں گا، اور ریاست کا کوئی نمائندہ اگر یہ دیکھ رہا ہے
تو ہماری ان سے یہ التماس ہوگا کہ وہ اس اسکول کی سٹاف کی ضرورت کو بھی پورا کریں، اور جو پرائیویٹ لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اس اسکول کے اندر پرائیویٹ سکولز کی نسبت ہر حوالے سے ایک سہولت موجود ہے، اور جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ سرکاری درجات کی طرف اس رجحان کو لے کے آئیں اور اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ اس کے علاوہ صداقت صاحب کا کہنا تھا کہ اداروں کو پرائیویٹائز کر کے، چونکہ ہمارے لوگوں کی ایک اکثریت غربت کے اندر ہے اور وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ سرکاری ادارات کے ساتھ تعاون کریں، اسکول کا وزٹ کریں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو سرکاری ادارات کے حوالے کریں۔ دیجیے اپنے میزبان محمد عثمان بے دل کو اجازت۔ خدا حافظ۔